بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے اس کے اندر کچھ خواہشیں بھی رکھ دیا اور کچھ ضرورتیں بھی رکھ دیا، لیکن ضرورتیں تو ہیں کچھ محدود سی اور خواہشیں لامحدود ہیں، اور بنایا اللہ پاک نے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کی مصلحت ہوگی، اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا، ضرورتیں اللہ پوری کریں گے۔ اب یہ تفصیل علماء سے پوچھی جائے ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ کھانا ہے ضرورت، کپڑا ہے ضرورت، مکان ہے ضرورت، سواری ہے ضرورت، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اور ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ضرورت۔ مطلب کھانا تو کھانے کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، اور وہ کھانے میں کیا چیز ایسی ہے کہ کبھی ہماری ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ہماری خواہش بن جاتی ہے، اور یہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے، لیکن اس فرق کو نہ سمجھتے ہوئے ہم ضرورتوں کا کم خیال رکھتے ہیں، خواہشوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس پر کچھ شکر بھی ادا نہیں ہوتا اور خیال بھی نہیں جاتا، اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو بہت خیال ہوتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہوئی، حالانکہ ضرورت پوری ہو گئی، اور ضرورت کے پوری ہونے پر دعا بتائی گئی کہ کھانا کھا لو تو یہ پڑھو، کپڑا پہن لو تو یہ پڑھو، اور ایسی سب چیزیں۔ اور خواہشوں میں جو جائز خواہشیں پوری ہو جائیں، تم نے خواہش کیا اور پوری ہو گئی تو اس پر پھر یہ دعا پڑھ لو، لیکن خواہش پوری ہونے کے بعد ہم جلدی سے کوئی دعا نہیں پڑھتے، کیونکہ خواہش ہماری کبھی پوری ہی ہوتی نظر نہیں آتی، کہ خواہش پوری ہوئی تو اس سے بڑی ایک خواہش اسی چیز کی واپس بڑھ گئی، جس کی مثال دیا تھا ایک دفعہ کہ پیدل چل رہے تھے تو خواہش ہوئی کہ سائیکل ہو جائے، تو سائیکل سے ضرورت پوری ہو گئی، یہ خواہش جائز خواہش تھی، اللہ نے پوری بھی کر دیا۔ اب کچھ دن سائیکل چلانے کے بعد یہ خواہش ہوئی کہ اب مجھے اسکوٹر مل جائے، تو اسکوٹر سے بھی ضرورت پوری ہو گئی۔ وہ خواہش ضرورت کی تھی، ضرورت کی چیز کی خواہش تھی، اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ اب اسکوٹر کے بعد پھر خواہش ہونے لگی ارے پرانی ہی صحیح گاڑی ہو جاتی، یہ بھی ضرورت تھی، وہ بھی پوری کر دیا اللہ نے۔ اب جب وہ پوری ہو گئی اور پھر اب کیا خواہش ہوئی، ایک نئی گاڑی لے لیتا تو اچھا تھا۔ اب یہ نئی گاڑی ضرورت ہے یا صرف خواہش ہے، یہ فرق ہم سمجھتے نہیں۔ شکیل تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اس لیے جانتا ہے کہ یہ فرق نہیں سمجھتے کہ یہ خواہش ہے یا ضرورت ہے۔ ضرورت اللہ نے پوری کر دیا، اب یہ نئی گاڑی کی خواہش ہے، کیونکہ ابھی جس گاڑی پہ ہم چل رہے ہیں ابھی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے گاڑی لی گئی تھی وہ مقصد پورا نہ کرتی ہو، تو گویا جو ضرورت تھی وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے خواہش ہوئی تھی، اور یہ خواہش ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ لیکن یہ خواہش ایسی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی پورا ہو کے دیتا نہیں، جب اس کی چیز پوری ہوتی ہے تو پھر اور کی خواہش کرتا ہے، اور یہ بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے جائز خواہشیں جو ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے وہ تو اللہ پوری کرتا جاتا ہے، اور جو ہماری ایسی چاہتے ہیں جس میں ہمیں صرف ہماری خواہش ہے کہ لوگوں میں نام ہو جائے، لوگوں میں وقار ہو جائے، لوگ میری عزت کرنے لگیں، کیوں خواہش کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔
ضرورت کے پیچھے بھوک ہے، ضرورت کے پیچھے تن کا ڈھکنا ہے، سواری کی ضرورت سمجھ میں آئی تو منزل پہ پہنچنا ہے. تو یہ ضرورتیں پوری کرنے کی چیزیں جب اللہ دے دیتا ہے تو جو خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کا ہم حساب نہیں لگاتے کہ یہ ضرورت ہی ہے میری خواہش ہے، اور پھر اسی خواہش کو پوری کرتے میں ہم اور دھیرے دھیرے وہ جذبہ جب مستقل اندر بڑھتا جاتا ہے اور جڑ پکڑ لیتا ہے خواہش خواہش خواہش، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے کہ یہ میری خواہش ہے، پوری ہونی چاہیے. اور اللہ نے اس خواہش پر بریک لگا دیا ہے. تم اپنی ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے فکر میں نہ رہو. تم دیکھو کہ تم کو جو چیز ہم نے دیا ہے اور تمہارے پاس مال جو بڑھا دیا ہے، تم اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دو. جب تم اپنی خواہش پہ لگام لگا دو گے، بریک لگا دو گے اور میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے پہ لگا دو گے تو تم کو میں ایسی خواہش پوری کرنے کی جگہ دوں گا جس کا نام جنت ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اب تم یہاں لامحدود خواہش رکھو، تمہاری خواہش پہ کوئی بریک نہیں ہے، اور یہاں تمہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ضرورتوں کی تم نے حد مقرر کر رکھا تھا اور خواہشوں کی حد بھی تم نے شرعی مقرر کر رکھا تھا، اور جو خواہش تمہاری ایسی تھی کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری نفسانی شہوانی تقاضے ہیں، اس کو تم نے اگر میرے لیے روک دیا اور اس پر خرچ ہونے والی رقم کو، اس پہ خرچ ہونے والی نعمتوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے بندوں پر خرچ کر دیا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو تمہیں جنت ایسی دیں گے جہاں تمہیں کوئی ضرورت کا خیال بھی نہیں آئے گا، صرف تم خواہشی پوری کرتے رہو گے. آدمی یہاں دنیا میں ضرورتیں نہ لگاتا اللہ تعالیٰ تو وہ پتہ نہیں کتنے فساد کرتا. اس لیے ضرورتیں لگایا کہ بھوک لگے گی ہی لگے گی، کپڑا پہننا ہی پڑے گا، ننگے نہیں جا سکتے باہر. تمہیں کسی کام سے جانا ہے تو سواری کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. لیکن جنت میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو بھوک لگے گی، تم کو بھوک نہیں لگے گی. جنت میں بھوک لگنا بھوک تکلیف کی چیز ہے، اس لیے جنت میں بھوک نہیں ہوگی. جنت میں یہی کھانا خواہش کے لیے ہوگا، جنت میں یہی کھانا خواہش کے لیے ہوگا، اور جتنی خواہش تم کرتے رہو اتنا تم کو کھلا دیں گے اللہ. یہاں نہیں کھا سکتے، یہاں لمٹ بتا دی گئی، اس سے زیادہ کھاؤ گے تو بدہضمی ہو جائے گی، تو اس لیے بدہضمی وہاں نہیں ہوگی. یہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا نامحرموں کو دیکھنے کے لیے کہ نہیں دیکھیں گے. خواہش ہوئی کہ دیکھو، تو خواہش کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، خواہش ہوگی. اور خواہش نہ ہو تو اس خواہش کو روکنے کا اجر بھی نہیں ہوگا، اور جس خواہش کے روکنے پر جنت ملنے والی ہے وہ جنت بھی کیسے ملے گی؟ تو خواہش پیدا ہوگی. اب خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو دیکھو جو نامحرم ہے، اور اللہ کے خوف سے، ڈر سے، اللہ کی محبت میں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے، اور آخرت میں میرا حساب کتاب ہونا ہے، اس دن میرا کیا ہوگا، اس لیے اس خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی خواہش اس کی پوری کرائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حوروں کی کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے. حور کے بارے میں تو سنا ہے، اگر وہ اپنے اوڑھنی کا دوپٹے کا ایک کنارہ اگر سورج کے سامنے ڈال دے تو سورج ماند پڑ جائے گا، اتنا روشن اس کا دوپٹہ. 70 جوڑے پہنے گی، اس کے بعد اس کی پنڈلیوں کے گودے دکھائی دیں گے. وہ گودے جو دیکھ کر دنیا میں کراہیت ہوتی ہے وہاں خوبصورتی کو بڑھائیں گے. تبھی تو دکھائیں گے اللہ، تبھی دکھائیں گے. اس لیے کہ ہم نے یہاں اپنی غلط خواہش کو روک دیا تھا
تو اللہ وہاں خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے ایسی چیز دیں گے کرتے رہو پوری، اور خواہش کبھی وہاں پوری ہوگی بھی نہیں، کہ وہاں خواہش بڑھتی رہے گی، اور جو گھٹی ہے آج جو مل رہی ہے اس کے گھٹنے کا احساس نہیں ہوگا، وہ اتنی بڑی نعمت سمجھ میں آئے گی کہ اس خواہش کو پوری کرنے سے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی۔ اور پھر اللہ دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی عورت کو دیکھنا چاہتا، پھر روکا تھا تو اس سے خوبصورت دوسری ابھی دوں گا، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو روکا تھا، اس لیے کہ یہاں جو مجاہدہ کرا ہے نا، ہماری خواہشوں پر ہم نے بریک لگایا اللہ کی دی توفیق سے، اس لیے وہاں کی خواہشیں محدود نہیں ہوں گی، نہ وہاں کی لذتیں محدود ہوں گی کہ اتنا کھا لیا، اتنا پی لیا، اتنا ملاقات کر لیا، اب ہمارا جی بھر گیا ہے۔ کہیں تو بتائیے اب مجھے، ہے کہیں جیسا کہ جی بھر جائے گا جنت میں تو باقی حوریں کیا کریں گے، باقی باغات کیا ہوں گے، باقی نہریں کیا ہوگی، باقی بٹیرے اڑ کے چڑیا جو جا رہی تو کباب کا کیا ہوگا، مچھلیوں کے کباب کا کیا ہوگا۔ جب پیٹ ہی بھر گیا تو اگر وہاں خواہش پوری ہوگی تو باقی کا کیا ہوگا، تو مطلب خواہش پوری ہو گئی تو اب جی کے بھی کیا کریں گے، سب تمنا پوری ہو گئی۔ بعض بڈھوں کو پوچھو، بولے بھیا دعا کر دو اللہ پاک بلا لے، کیوں بھائی کیا ہو گیا حاجی صاحب، ارے سب خواہش تو پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے دنیا میں جی کے، ارے تو پھر کیا کہیں گے جنت میں سب خواہش پوری ہوگی، اب کیا کریں گے جنت میں رہ گئے تو اللہ نے دوسرا گھر تو بنایا نہیں، اور کہا ہمیشہ رہو، تو ہمیشہ کی خواہشیں پوری کرتے رہو، اور کسی خواہش کے پوری کرنے میں تم کو انتظام نہیں کرنا ہے، تم کو کوئی انتظام کرنا ہے، تم صرف خواہش کرو۔ وہاں تو سلطنت ہوگی، ہر ایک بادشاہ ہوگا، کیا ہوگا جنت میں، ہاں۔ یہاں غرور گھمنڈ مٹا دو، وہاں بغیر غرور گھمنڈ کے بادشاہت دے دی جائے گی، کیونکہ غرور اور گھمنڈ رزیلے میں سے ہے، اور جنت میں جانے والا رزیلے کے ساتھ نہیں جا سکتا، ہاں وہ جنت میں رزیلے کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ جنت میں تو پاک صاف ہو کے جائے گا۔ اس لیے یہاں بڑا عہدہ غرور و گھمنڈ لاتا ہے، بادشاہت گھمنڈ لاتی ہے، الا ماشاء اللہ، ہوئے ہیں اسلاف ہمارے ایسے، وہاں بغیر غرور گھمنڈ کے بادشاہت ملے گی۔ اب جو غرور گھمنڈ نہیں ہوگا تو دوسرے بادشاہ سے حسد نہیں ہوگی کہ اس کے ملک پہ قبضہ کرے، ہر ایک اپنے میں اتنا مست ہوگا کہ وہاں کسی کو کسی سے حسد ہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں حسد کا مادہ ختم کر دیا تو وہاں اس مقام پر پہنچائیں گے جہاں حسد ختم ہو جائے گی۔ ایسی جتنی خواہشیں غلط ہوتی ہیں ان خواہشوں کا ترک جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو ان تمام خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے، کیونکہ خواہشیں لامحدود ہیں، ضرورتیں محدود ہیں، تو وہاں ضرورتیں ختم کر دی جائیں گی، اور یہ لامحدود خواہشوں کو اللہ کے لیے لگام لگاتا رہا تو ہمیشہ کے لیے ایسی دے دیں گے جنت کہ کرتا رہے، خواہش پوری کرے، جتنی چاہے کر لے۔ یہ ہے کچھ کام کی بات۔ صبح اٹھنے سے لے کے بستر پر جانے تک نہ جانے کتنی ایسی خواہشیں دل میں جنم لیتی ہیں، اگر ہم اسے سمجھ لیں کہ یہ میری ناجائز خواہش ہے، یا اللہ میں اس کو دفن کرنا چاہتا ہوں تیری رضا کے لیے، تو اس خواہش کو اللہ مٹاتا ہے، دباتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہاں ایک مقام اپنا بن جاتا ہے، یعنی بکنگ ہو رہی ہے ہماری، کیا ہو رہی ہے، یہاں کی خواہشوں کو دبا دینا، آخر میں جنت میں جو لامحدود خواہش پوری کرنے کا جذبہ بھی ہوگا اور ملے گی بھی، وہاں ہمارا الاٹمنٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے شکیل سے ہی کہتا ہے کہ اپنے اندر ابھرنے والے وہ جذبات یہ دیکھ لیا کر کے ضرورت ہے یا خواہش ہے، اگر ضرورت ہے تو پوری کر لے، اور خواہش ایسی ہے جو اللہ کو پورا کرنا پسند ہو، یہ ہمارے نفس کا ہے، ہمارے گھر والوں کا حق ہے، ہمارا حق ہے، اسے تو پوری کرنے کی گنجائش ہے تو کر لے، باقی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش مت کر کہ اس کی کوئی حد نہیں، تو کرتا جائے گا تیری خواہشیں بڑھتی جائیں گی، تو اپنی ان نعمتوں کو ہمارے ان بندے بندیوں پر جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ان پر خرچ کر دے۔
اس لیے نصاب مقرر کر دیا کہ سال بھر میں 2.5% تو نکال ہی دینا ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے تو۔ اور آج بھی اگر ہم سارے مسلمان زکوٰۃ نکال دیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو محتاج ملے، کچھ سال کے اندر کایا پلٹ جائے گی، کچھ سال کے اندر کایا پلٹ جائے گی۔ غالباً میں بھول رہا ہوں اس میں کہ یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا تھا کہ وہاں کی زکوٰۃ وہاں والوں پہ خرچ کرنا۔ بہت پہلے پڑھی بات ہے، کچھ 100 ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم تقریباً ایسا ہی ہے۔ انہوں نے 25% زکوٰۃ یہاں بھیج دیا مدینے پاک۔ سوال ہوا یہاں کیوں بھیجا؟ تو کیا ضرورت وہاں پوری ہو گئی تھی؟ شاید اگلے سال آدھی بھیجا اور تیسرے سال سب زکوٰۃ بھیج دیا کہ یہاں زکوٰۃ کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ شریعت کا ایک نظام ایسا ہے کہ ہر انسان ترقی پر ہو، اور مسلمان تو اتنی ترقی پر ہو کہ اس کی ترقی دیکھ کر جو ایمان والا نہیں ہے، ان کے سکھ چین کو دیکھ کر، ان کی محبت اور ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی معاشرت کو دیکھ کر غیر ایمان والا کہہ دے کہ یہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ہمیں انہی کی نقل اتارنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں پہلے بھی کہا کہ ایک فیملی رہتی تھی، اور میرا وہ چونکہ مینٹیننس کا بل انہی کے ہاں جمع کرنا پڑتا تھا تو ان کے گھر میں جانا ہوتا تھا۔ وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، لیکن بار بار جاتے جاتے سنتے سنتے ایک دن مجھ سے کہنے لگیں ان کی مسز، اور ان کو معلوم ہے کہ مسٹر نہیں رہیں گے تو یہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، بتا دیا سب دین کی باتیں بتاتا رہتا تھا۔ تو ایک دن پوچھنے لگے کیا ہم لوگ مسلمان ہو گئے؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ بولے جو بات آپ بتا کے جاتے ہیں ہم سب پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کوئی کچھ چیز چھوڑنے کی ہے ہی نہیں۔ ایک دن کہنے لگی کہ وہ میں کالج سے آ کر اتنی تھک جاتی، اور لیکن گھر آ کے کھانا بھی بنانا، تو میرے گھر میں تعلیم ہوتی تھی تو تعلیم میں آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو نے کہا کہ میں نے سنا کہ سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے پڑھا شکیل بھائی میری پوری تھکانی اتر جاتی ہے۔ اسلام تو یہ چیز ہے، ہماری زندگی میں اگر عمل آیا تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں کیسے جینا اللہ کو پسند ہے، اللہ ہمیں اس سمجھا دے عافیت کے ساتھ۔ خواہشیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی جگہ دنیا ہے۔ ہاں جائز خواہشیں جہاں اللہ نے اجازت دیا ہے اسے پوری کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر خواہش پوری کی جائے اس کی کوشش بیکار ہے، اور اپنا مال اپنی نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا، یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں انہی خواہشوں پہ خرچ ہونے والی چیزوں کو اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دی جائے تو پھر اللہ ایسی جنت دیں گے جس میں کبھی زوال نہیں، لا زوال۔ اور کرتے رہو خواہشیں پوری، تھکن جنت میں رکھی نہیں گئی ہے، جنت میں تھکن نہیں رکھی گئی کہ تھک گئے۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ دے دے، اور یہ موقع کی سوجھ بوجھ ہر وقت کا عمل سنت کے مطابق ہو جائے، اور موقع موقع کی دعائیں یاد کر کے یا دیکھ کر پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، اللہ خود راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ شرط یہ کہ حلال روزی جاتی ہو، اس لیے سب سے پہلی فکر روز صبح میں اللہ سے مانگا جائے کہ میرے اللہ مجھے حلال کھلائیے، حلال پہنائیے، اور مجھے عمل صالح کی توفیق دے دیجئے، اور ہر ظاہر باطن کی برائی سے بچا لیجئے، نعمتوں سے نواز دیجئے، صحیح شکر کی توفیق دیجئے، تاکہ شکر ایسا ادا ہو جائے کہ آپ خوش کر ہمیں ہمیشہ کی جنت دے دیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں باعمل بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔